الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رمضان کے فضائل و برکات اور رمضان کے روزے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کروں گا۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے مہینے کا آنے کا انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے خوشخبری دیا کرتے تھے رمضان کے آنے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کے مبارک مہینے کی ایک ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کی کوئی اور نہ بھی فضیلت ہوتی تو یہی ایک فضیلت رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کے قیمتی ہونے کے لیے کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، جو لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ نے پورا قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ رات اتنی مبارک ہے کہ اللہ نے خود اس کو مبارک کہا ہے۔ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ وہ مہینہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی ہر گھڑی اور ہر لمحے کو اللہ کی رضا و خوشنودی میں گزاریں۔ دوسری بات، اس مہینے کے روزے کے فضائل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک عام دن میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت تک اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کی روزے کی کتنی عظمت اور فضیلت ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کتنا دے گا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جس کا روزہ جتنا اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان کے روزے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم اجر و ثواب کما لیں، روزے کو صحیح طریقے سے ادا کریں، روزے کا جو حق ہے اسے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہ روزے کو قبول فرمائے، ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان کے ایک گھڑی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔